اگر کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہو، سالوں سے پڑھتا آ رہا ہو، لیکن اس کی نماز میں ایک ایسی غلطی ہو جو اس کے اجر کو کم کر دے، اور اگر میں کہوں کہ بہت سے مسلمان انجانے میں یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے شامل نہیں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ اپنی نماز کو پہلے سے بہتر بنا کر اٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور نماز کو قائم کرو، اور فرماتا ہے یقیناً نماز مومن پر وقت پر مقرر کر دی گئی ہے، وقت پر وہ انسان پر فرض کر دی گئی ہے کہ اس وقت میں آپ کو فلاں نماز پڑھنی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے باقی کے عمل درست نکلیں گے، اور جو نماز میں ہی پھنس گیا وہ آگے کہاں پاس ہوگا۔ اب سوچئے جس عبادت کا سب سے پہلے حساب ہوگا اس میں اگر غلطی رہ جائے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے انسان کا۔ پہلی غلطی، نماز کو بہت جلدی پڑھنا۔ ایک صحابی نے جلدی نماز پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدے کا طریقہ سکھایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے اور رکوع سے اٹھے تو اتنی دیر کھڑا رہے کہ اس کی ساری ہڈیاں اس کی موجودگی میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھا دھڑام سے سجدے میں پہنچ گیا، ایسا نہیں۔ دوسری غلطی، رکوع اور سجدے میں پوری طرح ٹھہرنا نہیں، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جیسے رکوع سے اٹھتے وقت ہم پڑھتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا بھی ہے بعد کی، ربنا ولک الحمد تو ہے، اس کے بعد یہ بھی ہے۔ اور ہر رکوع ہر سجدہ سکون کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سجدے کے بیچ کی بھی دعا آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے پڑھا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ 2 سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ تیسری غلطی، خشوع نہ ہونا۔ جسم نماز میں ہوتا ہے لیکن دل دنیا کے کاموں میں الجھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ۔ اللہ نے کہا یقیناً مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ کامیاب ہے جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں نماز کے اندر اخلاص لائے، خشوع لائے۔ چوتھی غلطی، کو سیدھا نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنی صفیں سیدھی کر لو، درست کر لو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتے رہتا ہوں۔ پانچویں غلطی، امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جانا۔ مقتدی کا کام امام کی پیروی کرنا ہے۔ امام جب سجدہ کرے گا تو اس کے بعد وہ سجدہ کرے، امام جب رکوع میں جائے گا تب وہ رکوع کرے، یہ نہیں کہ امام سے پہلے ہم رکوع اور سجدہ کر دیں۔ اور چھٹی غلطی، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ یہ خشوع کو کم کر دیتا ہے۔ انسان کو جب اللہ کی عبادت میں ہو تو اللہ کی عبادت میں صرف قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے باز آ جائے، ایسا نہ ہو کہ پرندے ان کی آنکھیں اچک لے جائیں، وہ اندھے ہو جائیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ساتویں غلطی، آخری تشہد اور سلام میں جلد بازی کرنا۔ نہیں اب ہمیں سلام پھیر کے صرف گھر پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کھیلنے جانا ہے، ایسے بھاگنا۔ اس حصے کو بھی آرام اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ انسان کا پورا جسم خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے تو اس کا تقوی میں اور اضافہ ہوگا، اس کے درجے نماز کے اور بلند ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اصول ہے کہ ہم اتباع کریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اپنی طرف سے کمی نہ اپنی طرف سے اضافہ۔
جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی ویسے ہی نماز پڑھے، ویسے ہی انسان کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آئے۔ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو کے بعد آپ کی اگلی نماز پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق خشوع والی اور مقبول نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔